یہ 7ویں ہجری اور 13ویں عیسوی کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی اور وہ ایران، خراسان، شام، عراق ان علاقوں پر قابض تھے اور ایشیا کے تمام اسلامی ریاستوں کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ عین اس وقت میں جب یہ اپنے اس ارادے کے تکمیل کے قریب پہنچ چکے تھے، تارتاریوں کا فتنہ برپا ہوا۔ چنگیز خان اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور اس نے سلطنت خوارزم کو ختم کر ڈالا، اور یہ لوگ اگرچہ بہت بہادر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے لیکن تارتاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے منتشر ہو جانا پڑا، اور یہ لوگ نسلاً ترک تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سردار تغرل کا بھی تھا جو 400 گھرانوں کے لگ بھگ پر مشتمل تھی، اور یہ اپنے قبیلے کو لے کر سلطان علاء الدین سلجوقی کی طرف روانہ ہوئے پناہ لینے کی نیت سے۔ اور سلطان علاء الدین سلجوقی کا پایہ تخت کونیہ موجودہ ترکیہ میں واقع تھی، اور جب یہ لشکر کو اپنے قبیلے والوں کو لے کر راستے میں جا رہا تھا، انگورا نامی ایک مقام پر پہنچے تو اس کو ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ سامنے 2 فوجیں مصروف جنگ تھیں، ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری بڑھ چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو رہی تھی، تو اس نے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے 444 شہ سواروں کے ساتھ میدان میں اترا اور چند ہی منٹوں میں اس فوج کو شکست پر مجبور کیا اور وہ بھاگ گئے۔ میدان مار لینے کے بعد جب اس کو پتہ چلا جس فریق کا اس نے برموقع امداد کی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی تھی، جس کو تارتاریوں کے ایک بڑے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ اس پر سلطان علاء الدین سلجوقی اسے خوش ہو کر اسے انگورا کے قریب ایک زمین عطا کی، اور یہ زمین بہت زرخیز بھی تھی، موجودہ استنبول شہر کے قریب تھی، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ علاقہ بازنطینی سرحد پر واقع تھی، جہاں اکثر یہودیوں سے جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ تو اس نے اپنے بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ چند ہی وقت میں یہودیوں کو ان کے اپنے علاقوں کے اندر رہنے پر مجبور کر ڈالا، اور اس کے پیدر پہ فتوحات کی ایسے دھاگ بیٹھی کہ دوسرے جو ترک قبائل تھے وہ بھی اس کے پرچم تلے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ تو اس کی قیادت نے مسلمانوں نے یہودیوں اور تارتاریوں کے ایک متحدہ بڑی فوج کو شکست دے ڈالی۔ اس پر سلطان علاء الدین سلجوقی خوش ہو کر اسے ایک اور بھی جاگیر عطا کی، اور اسی طرح اپنا مقدمۃ الجیش لشکر جو تھا اس کا سپہ سالار بھی سردار تغرل کو مقرر کیا۔ بالآخر یہ 987 ہجری اور 1288 عیسوی 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا غازی عثمان جو 30 سال کی عمر میں اس کا جان نشین مقرر ہوا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثمان کا پہلا بادشاہ اور پہلا تاجدار تھا۔